Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter 2 or class 9, subject Pakistan Study. The topic is mapping of Pakistan. आज हम डिस्कस करेंगे मैपिंग ऑफ पाकिस्तान. मैपिंग ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये 3 पॉइंट्स के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. मैपिंग ऑफ पाकिस्तान क्या है? आप सीधे लफ्जों में ये कह सकते हैं क़याम पाकिस्तान. क़याम पाकिस्तान की तहरीक कोई 1947 पर शुरू नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, नहीं. ये इंडो पाक हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है. जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है और आप देख रहे होंगे, ये जो 17वीं सदी है, यानी कि पाकिस्तान की जो जस्तजू थी, पाकिस्तान की जो तहरीक थी, वो 200 साल 250 साल पहले चल चुकी थी. और वही एक तहरीक थी, वही एक इशारा था जिससे आखिर में जाकर पाकिस्तान बनना था, या उसके आसार नजर आ रहे थे. ओके, the revivalist movement in the subcontinent. First we need to understand what is meant by revivalist movement. Revivalist क्या चीज़ है? Revivalist हम भी कह सकते हैं कि वो काम जो पहले होते हो लेकिन बीच में ख़त्म हो गए हो, उसको दोबारा रिवाइव करना, आज सर लो, या उसका दोबारा से जायजा लेना, या उसको दोबारा ज़िंदगी देना, किसी भी काम को या किसी भी जो है तहरीक को सर अंजाम देना. मूवमेंट तहरीक होती है किसी भी किस्म की तहरीक हो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, फिर चाहे वो रिलीजियस मूवमेंट हो या इकोनॉमिक मूवमेंट हो. किसी भी चीज़ की जुस्तजू या उसके बारे में कोई काम करना, दिलो जान से काम करना, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट इन द सबकॉन्टिनेंट. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सबकॉन्टिनेंट. सबकॉन्टिनेंट क्या चीज़ है? सबकॉन्टिनेंट इट इज नॉट ओनली द नेम. ये बर्र सगीर है. बर्र सगीर, बर्र आज़म एशिया में एक बड़ा जज़ीरा नुमा खिता है जो बहरे हिंद के शुमाल में है. इस खिते को बर्र सगीर इसलिए कहा जाता है कि ये जोग्राफियाई और अर्ज़ियात यानी कि हिसाब और कैलकुलेशन के मुताबिक बर्र आज़म के दूसरे इलाकों से जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है. आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले उन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट किया था, उन्होंने यहाँ पर आकर कदम जमाए थे, तो उन्होंने जोग्राफी और हर तरह से उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था, स्टडी कर ली थी कि ये सब कॉन्टिनेंट जो है हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद है. मज़ीद हम इसको किस तरह डिस्कस करेंगे कि ये जो मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह, इन्होंने क्या किरदार अदा किया था? मुस्लिम रूल्ड सब कॉन्टिनेंट. मुसलमानों ने जो सब कॉन्टिनेंट में हुक्मरानी की थी वो 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक की थी. फिर क्या हुआ? देयर स्ट्रगल, उनकी जो जुस्तजू थी, जद्दोजहद थी, टू क्रिएट इस्लामिक स्पीच, यानी कि इस्लामिक जो रूह के मुताबिक मुसलमानों को आबाद करना था, स्टेबल करना था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस बर्रे सगीर के अंदर. उसके बाद क्या हुआ? जो कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के नाम से जानी जाती है. फिर उसके बाद डायरेक्ट जो शाह वलीउल्लाह थे वो इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने इस काम को सर अंजाम देने के लिए सरतोड़ जद्दोजहद की. हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं. शाह वलीउल्लाह जो कि 21 फरवरी 1703 में पैदा हुए. अच्छा, शाह वलीउल्लाह नेम वाज कुतुबुद्दीन. शाह वलीउल्लाह का जो रियल नेम था वो था कुतुबुद्दीन, बट ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल वर्च्यूज ही वाज कॉल्ड वलीउल्लाह. उसकी जो खूबियाँ थी, कौन सी खूबियाँ थी? रूहानी खूबियाँ. उस वजह से उसे वलीउल्लाह का खिताब दिया जाता है. शाह वलीउल्लाह यानी कि वो जो पैदा हुए थे 21 फरवरी 1703
3 کو کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ ایک ولیج ہے جو دلی شہر کے بالکل قریب واقع ہے. ان کے والد جو تھے وہ تھے شاہ عبد الرحیم، جو کہ بہت ہی جانے پہچانے اسکالرس، عالم دین اور ریلیجیس اسکالرس، یعنی کہ ان ریلیجیس اسکالرس میں اس کا شمار ہوتا تھا جو بہت ہی اس وقت کے پہنچے ہوئے بزرگوں میں سے جانے جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو 15 سال کی عمر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے نا شیخ کے عہدے پہ فائز ہو گئے، یعنی کہ وہ اپنے والد محترم کی جگہ انہوں نے جو ہے مدرسے کی ذمہ داریاں سنبھال لی. Soon after the death of Emperor Aurangzeb Alamgir in March 1707 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد ایک لہر چلی جو کہ مذہبی لہر تھی، مذہبی اپس اینڈ ڈاؤن تھے، جو کہ مسلمانوں کا اپس اینڈ ڈاؤن یعنی کہ ڈاؤن فال شروع ہو رہا تھا اور مسلمان جو ہے وہ پریشان تھے اور ان کو جو ہے نا کئی پرابلمس جو ہے نا فیس کرنی پڑ رہی تھی. It was due to the increasing influence of non-Muslims. یہ غیر مسلموں کے تعداد زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. The military strength of Muslims had collapsed. یعنی کہ مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، ان کی جو فوجی طاقت تھی وہ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی. And they were at the mercy of travel might of Jats and Marathas. اب کیا تھا کہ وہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ 2 قومیں تھیں، جیٹس اور مراٹھا، ان کے رہنو کرن پر تھے. پھر کیا ہوا، شاہ ولی اللہ نے یہ کنڈیشن دیکھی تو انہوں نے بہت ہی جلدی یہ اینالائز کر لیا، سوچ لیا، دیکھ لیا کہ اس طرح سے مسلمان سرے سے ختم ہو جائیں گے اور یہ جو اسلامی تعلیمات کی جو تحریک ہے یہ ختم ہو جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خط لکھا جو مغل امپائر ہے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، مغل سلطنت کے جو بادشاہ تھے، دا نظام آف حیدرآباد دکن، ان کا نام تھا روہیلا سردار، حافظ الملک اینڈ نجیب الدولہ. ان کو خط لکھا، ان سے کیا کہا، ان سے مدد طلب کی اور انہوں نے جو مدد بھیجی بھی، لیکن ساتھ کے ساتھ انہوں نے افغانستان میں خط لکھا. اس وقت کے جو بادشاہ تھے یا جو رولر تھے یا جو مسلمانوں کے بڑے سپورٹر تھے وہ تھے احمد شاہ ابدالی، جو سیو دا مسلم، مسلمانوں کو بچانے کے لیے آف انڈیا کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے فرام دا ایٹروسٹیز آف مراٹھاس کے جو قوم ہے، مراٹھا ایک قوم ہے، ان کے ظلم و ستم، ان کی جو کارستانیاں تھی یا ان کے جو مذہب اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. پھر کیا ہوا، احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں جو ہے ایک جنگ لڑی گئی جو مقام تھا پانی پت، وہ تیسری جنگ وہاں پر لڑی گئی پانی پت کے مقام پر. تیسری جنگ عظیم کے اندر جو پانی پت میں لڑی گئی وہ اس جنگ کے کیا اثرات ہوئے کہ مراٹھاس دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے اور وہ ڈیفیٹ ہو گئے اور انہیں کافی حد تک نقصان ہوا. اس کے بعد کیا ہوا، شاہ ولی اللہ جو کہ بہت ہی گریٹ اسکالرس اور بزرگ بھی مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا ایک بہت اچھا کام کیا کہ مقدس کتاب یعنی کہ ہولی قرآن پاک کو پرشین زبان میں ترجمہ کیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. بعد میں ان کے جو دو بیٹے تھے انہوں نے اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کتاب بھی لکھی جن کا نام میں آپ کو یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. اس کا نام تھا حدیث پر اسلامک جورسپروڈنس جو آج کل ہمارے جو جوڈیشری کا حصہ بھی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں فقہ. اس کے بعد انہوں نے ایک اور لکھی، اس کا نام تھا ایکزیجیسس یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تفسیر. وہ احادیث اور قرآن پاک اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان کا نچوڑ انہوں نے لکھا. اس کے بعد
ان کا ایک اور مشہور کام تھا، وہ تھا حجت البلی کا، وہ بھی انہوں نے اس میں بھی کام کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، شاہ ولی اللہ جو ہے وہ ایک اس ایج پر پہنچ چکے تھے جہاں پر جو ہے نا وہ مزید سروائیو نہیں کر سکتے تھے، اور ان ساری ذمہ داری انہوں نے اپنی بیٹوں کی کندھوں پر ڈال دی تھی۔ شاہ ولی اللہ کا جو انتقال ہوا وہ ہوا 10 اگست 1762 کو، 1762 میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر کیا ہوا، ان کے جو بیٹے تھے وہ اس اپنے والد محترم کی جگہ انہوں نے سنبھالی، وہ اس کے سکسیسر تھے جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز۔ کنٹینیوڈ ہز مشن، انہوں نے اس کے مشن کو جاری رکھا اور مدرسہ رحیمیہ ہند دہلی کے اندر۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں موومنٹ آف سید احمد شہید، ان کا کیا رول تھا میکنگ آف پاکستان یا ریوائولسٹ موومنٹ ان سب کانٹیننٹ۔ اس کا ہم جو ہے مختصر سا یہاں پر ہم آپ کو انٹروڈکشن دیں گے۔ سید احمد شہید از ویل نون، یہ بہت جانی پہچانی شخصیت ہے ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ بر صغیر کے اندر، ایز ٹیچر آف اسلام، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے والے، اسلام کی دعوت دینے والے یا اسلام کے اوپر کام کرنے والے۔ سید احمد واز بورن ان رائے بریلی 1786، یہ پیدا ہوئے رائے بریلی، یہ ایک دنیا ہے یا آپ یوں کہہ لیں آئیڈینٹیفیکیشن ہے 1786 کے اندر۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے he was much inclined، انہوں نے ابتدائی تعلیم کو حاصل کی، لیکن ان کا جو لگاؤ تھا، ان کا جو جھکاؤ تھا وہ تھا ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے کا۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنی جو خدمات تھی وہ سماجی سروسز یعنی کہ سوشل سروسز، سماجی خدمات کی اپنی تمام جو ہے کوششیں وقف کر دی اور خود کو وقف کر دیا سماجی خدمات کے لیے۔ پھر کیونکہ وہ شاہ ولی اللہ سے بہت زیادہ ان کی تعلیمات سے متاثر تھے، اور وہ جو ہے نا اسٹرانگ جو شدت سے چاہتے تھے، جو شاہ ولی اللہ کے فرزند ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ان کے فالوور بھی تھے، کیونکہ ان سے انہوں نے ابتدائی تعلیم، مذہبی تعلیم انہوں نے ان کے بیٹوں سے حاصل کی تھی۔ سید احمد شہید واز بہت جو ہے نا وہ کنسرن تھے، وہ اس معاملے کو بہت غیرت سے گہرائی سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے حالات اور اسلام اور سوسائٹی یہ اس کو دھچکا پہنچ رہا ہے۔ بعد میں انہوں نے ایک تحریک اسٹارٹ کی، ایک اسٹارٹڈ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایک اسٹارٹڈ اے اسٹرانگ موومنٹ اگینسٹ پولیٹیزمز اینڈ emphasized upon the unicity of Allah، یعنی کہ unicity of Allah کا مقصد ہے وحدانیت، خدا ایک ہے، یعنی کہ توحید پر انہوں نے زور دیا۔ اب انہوں نے تحریک اس کے خلاف چلائی گی جو ڈیویٹڈ ایک لفظ ہے جس کا مقصد ہے پھر جانا، منحرف ہو جانا۔ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی جو دین سے پھر چکے تھے تو وہ مسلمان لیکن غیر مسلموں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا، اس بنا پر انہوں نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے نا ختم کیا، ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جو مرتد ہو چکے تھے یا دین سے پھر چکے تھے۔ یہ ان کے خلاف جو ہے ان کی جدوجہد کی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے اس تحریک کا نام دیا جو یہ تحریک بعد میں مشہور ہوئی کہ جو ہے نا تحریک مجاہدین، انگریزی میں اسے کہتے ہیں the struggle of freedom fighters۔ مزید یہ کہ he came to سندھ آنے سے پہلے وہ کے پی کے جو پرانا نام این ڈبلیو ایف پی ہوتے ہوئے تمام اپنے جو ہے نا کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے سندھ پہنچے وہ 1826 میں، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی سید پیر صفوت اللہ شاہ جو کہ پیر بغارہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ان کی ہیلپ کی، انہوں نے اپنے ساتھی، اپنے جو ہے جنہیں ہم عام سے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک مجاہدین تھے، وہ بھی ایک جماعت تھی، سولجرز تھے اور وہ وفادار ساتھی تھے۔ انہوں نے ان کے ہمراہ انہیں روانہ کیا اور انہوں نے اپنی فیملی سید شہید احمد نے اپنی فیملی پیر وغیرہ کی سپرد کی، وہاں انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا اور آگے سفر کے لیے جاری ہو گئے مزید جو ہے جہاد کے لیے۔ پھر کیا ہوا کہ جو ہے نا these victories inspired a number of Pathans،
उस दौर में जो पठान थे, एक ट्राइबल एरिया था, कबीला था। पठान जो थे बड़ी तादाद में बहुत बड़ा कबीला था, उन्हें मुतासिर किया सैयद शहीद अहमद की जो कामयाबी थी। फिर उन्होंने उन्हें खिताब दिया अमीरुल मोमिनीन का। आपको सैयद अहमद शहीद को अमीरुल मोमिनीन का खिताब भी दिया गया। उसके बाद ये जो होली वार था, जिहाद था, ये शुरू में तो बहुत कामयाबी के साथ चला, लेकिन बाद में ये कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिशों का शिकार हो गया और ये उसके खिलाफ हो गया। फिर क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरह से उस वक्त के जो महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, जो कि 1780 से लेकर 1839 तक रहे, उन्होंने उन्हें जो है ना जेल में डाल दिया, उन्हें मार डाला, उन्हें कैद किया। लेकिन खत्म किस तरह किया, उनका जो खून हुआ या उनका जो कत्ल हुआ वो ऐसे नहीं हुआ, ये एक साजिश थी। उन्होंने उस वक्त के जो सरदार थे, लेकिन सरदार थे मुसलमान सरदार थे, उनका नाम था सरदार यार मोहम्मद एंड हिज ब्रदर सुल्तान मोहम्मद खान, टू प्लॉट अगेंस्ट द खिलाफत ऑफ सैयद अहमद शहीद। उन दोनों को जो रिश्वत दी, उन्हें लालच दी, इन दोनों भाइयों ने सैयद शहीद अहमद के खिलाफ जो है साजिश की और उन्हें उनके खिलाफत खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मुस्लिम स्कॉट, मुसलमानों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी या जो जंगें लड़ी थी, अभी तो हीरोइज्म यानी कि बहुत ही एक अच्छे अंदाज में और वो हीरो जाने जाते हैं, लेकिन सैयद अहमद एंड राइट हैंड कंपेनियंस वर मार्टायर्ड, वो शहीद कर दिए गए। कब 6 मई 1831 को। दिस ब्रॉट एन एंड टू द खिलाफत ऑफ सैयद शहीद अहमद। ये जो उनके शहीद होने के बाद उनकी खिलाफत खत्म हो गई, बट द नेम्स ऑफ सैयद अहमद शहीद एंड हिज कंपेनियंस विल बी रिमेंबर्ड। इनके नाम जो है हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में याद रखे जाएंगे, ये तारीख में नाम इनके हमेशा याद रहेंगे। आज ये दोनों लीडर्स जो उसके कंपेनियंस और जो ये हमारा जो शाह सैयद अहमद, ये आज दफन है कहाँ पर, नियर बालाकोट। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। कल हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो आई होप you understood very well this lecture. Thank you.